افسانہ زندگی از قلم امرہا شیخ۔ کیا بات ہے بھائی، ہماری چھوٹی سی پری آج اتنا چپ چپ کیوں ہے؟ تیمور صاحب حبور کے پاس بیٹھے ہوئے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ حبور نے اپنے باپ کو دیکھا جو بہت اچھے اور مشہور وکیل تھے۔ حبور انہی کی بیٹی ایک بیٹا جو پڑھنے کے لیے دوسرے ملک میں رہتا تھا۔ ابو جو لڑکے باہر گھومتے ہیں وہ بھکاری ہوتے ہیں؟ یہ کس نے کہا بیٹا؟ امی نے کل میرے دوست کو کہا، وہ رو رہا تھا اور آئس کریم والے انکل اسے ڈانٹ رہے تھے۔ حبور اپنے باپ کو سب بتاتی چلی گئی۔ ہو سکتا ہے بیٹا وہ غریب ہو، لیکن ہر کسی سے بات نہیں کرتے۔ اگر وہ چور ہوتا تو آپ کے پیسے لے جاتا۔ نہیں ابو، وہ چور نہیں تھا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا۔ اب اٹھو، ہم جا رہے ہیں، آپ کی ماما بلا رہی ہیں۔ تیمور صاحب لمبی سانس لیتے ہوئے بات کو ٹالتے ہوئے اسے پیار کرتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ حبور بیڈ سے اتر کر اپنی ہینگ ہوئی فراق لے کر باتھ روم چلی گئی، لیکن سوچیں ابھی تک علی کی طرف ہی تھیں۔ فنان بھوک سے نڈھال علی کی گود میں سر رکھے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، کچھ کھانے کو نہیں تھا، نہ ہی پیسہ تھا۔ علی آنکھوں سے آنسو لیے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ آہ بھائی، کتنی اچھی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے نا، نایاب آنٹی لگتا ہے بہت مزیدار کھانا بنا رہی ہیں۔ فنان لمبی سانس کھینچتی اٹھ کر بیٹھی۔ علی بالکل خاموش بیٹھا تھا، کیا جواب دیتا اپنی بہن کو۔ بھائی کیا ہم چلیں اندر؟ نہیں فنان، وہ اچھی نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ میں ابھی کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں اور فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارا بھائی۔ علی اپنی بہن کو گلے لگا کر کہتا لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ فنان بھی ساتھ کھڑی ہوتی اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر چلنے لگی۔ دونوں چلتے ہوئے تندور والے کے پاس آئے جہاں سبزی اور چنے کی دال بھی مل رہی تھی۔ انکل روٹی کے ساتھ سبزی دے دیں؟ کتنی؟ ایک دے دیں، میری بہن بھوکی ہے، علی ڈرتے ڈرتے بولا۔ اس آدمی نے ایک نظر گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ پیسے لاؤ۔ علی اور فنان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ آدمی سمجھ گیا پیسے نہیں ہیں، اس لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی بھوک لگ رہی ہے، فنان آنکھوں سے آنسوؤں سے اسے دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ جب کوئی ان کے قریب آیا، یہ لو پکڑو، دوبارہ مت آنا۔ وہی آدمی ان کے قریب آیا، 2 روٹیاں اور دال کی تھیلی اس کے آگے کیے ہوئے بولا، تھینک یو انکل، میں آپ کو دے دوں گا پیسے بعد میں۔ علی اسے تھیلی لیتے ہوئے بولا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ آدمی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ فنان چمکتی آنکھوں سے تھیلی کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی جلدی جلدی چلے نا، کھاتے ہیں، چلو۔ دونوں پھر چلتے ہوئے زینے پر آ کر بیٹھ گئے۔ علی نے روٹی نکالی، پھر تھیلی سے ربر بینڈ اتار کر چنے کی جو بھنی ہوئی تھی ایک روٹی کے درمیان نکال کر فنان کو کھلانے لگا۔ بہت مزے کا ہے، آپ بھی کھائیں نا بھائی، فنان نے چباتے ہوئے کہا۔ پہلے تم کھا لو، چلو منہ کھولو۔ ڈریسنگ ٹیبل کے گرد بیٹھے سب کھانا کھا رہے تھے۔ حیدر صاحب کھانے کے دوران تیمور صاحب سے بات کر رہے تھے۔ حیدر صاحب اور تیمور صاحب کی دوستی کسی پارٹی میں ہوئی تھی اور اب نایاب بیگم اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے سے کرنا چاہ رہی تھی۔ حبور چپ بیٹھی بریانی میں چمچ ہلا رہی تھی جب سامنے بیٹھی 21 سال کی ان کی بڑی بیٹی نے غصے سے پلیٹ کو اپنے سامنے سے دھکیلا جو سیدھی حبور کی پلیٹ سے ٹکرائی۔ کرن کیا ہو گیا ہے؟ نایاب بیگم نے گھورتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس حرکت پر اسے ماریں۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں اتنا آئلی نہیں کھاتی ہوں، پھر کیوں جھوٹ کہا کہ کم ڈالا ہے؟ مجھے نہیں کھانا، خود کھا لیں، کرن غصے سے کہتی کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنی ماں سے بدتمیزی کرتی اٹھ کر چلے گئی۔ آج کل کے بچے تو پتہ ہی ہے کیسے ضدی ہو گئے ہیں، نایاب بیگم کھسیانی سے مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولی۔ آنٹی ہر کوئی نہیں ہوتا، اٹ از بیڈ مینرز، حبور سنجیدگی سے کہتی حیدر صاحب کو شرمندہ کر گئی، جبکہ نایاب بیگم اسے دیکھتے ہوئے دانت پیسے رہ گئیں۔ وہ عورت ہی ایسی۔ حبور کھانا کھاؤ اپنا، فضا بیگم نے اپنی بیٹی کو ٹوکا۔ حبور نظریں چکا کر کھانا کھانے لگی۔ رات کا آخری پہر تھا، کراچی کا موسم آج کل بہت سرد تھا۔ علی جو زینے پر ہی بیٹھا سو رہا تھا، فنان کے رونے کی آواز سنتے بڑبڑا کر اٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی جو کچھ دور سے آ رہی تھی۔ کیا ہوا فنان؟ سردی لگ رہی ہے اور یہ سیڑھی میری پیٹھ پر چبھ رہی ہے، فنان نیند سے بھوجل آنکھیں کھولتے بے بسی سے بولی۔ فنان کی بات سنتے ہی علی کا دل بھر آیا۔ چلو پارک چلتے ہیں، گھاس پہ درد بھی نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے اور آپ کو بھی چوٹ لگی ہوئی ہے۔ لیکن فنان ایسے اگر بیمار ہو گئی تو؟ علی فکر مندی سے بولا۔ بھائی ہم آنٹی نایاب کے گارڈن میں چلتے ہیں۔ نہیں، اگر ہمیں دیکھ لیا تو ماریں گی۔ چلو اٹھو، ہم جلدی سے پہنچ جائیں گے، علی کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ فنان آہستہ سے اٹھ کر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر پارک کی طرف بڑھ گئے۔
صبح ہوتے ہی پھر دونوں بہن بھائی اس بے حس دنیا کے انسانوں سے مانگتے رہے، کبھی کوئی دے دیتا تو کوئی ڈانٹ کر یا گالیاں دے کر بھگا دیتا۔ اسی طرح صبح سے شام ہو گئی جب وہ دونوں واپس اسی گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئے جہاں انہیں پیدا کرتے کسی لا علاج بیماری کی طرح خود سے نوچ کر یہاں لا کر پھینک دیا تھا، جنہیں خدا کا خوف نہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا، ماں باپ نہ ہوں تو یہ دنیا زہریلے سام کی طرح نکل جاتی ہے، پر ان بچوں کا کیا جنہیں پیدا کر کے اپنے ناجائز رشتے کو رات کے اندھیرے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انسان کیوں بھول جاتا ہے؟ اندھیرے میں اپنے کالے کرتوت دنیا سے تو چھپ جائیں گے، پر اس کا کیا جو دو جہانوں کا مالک ہے، جس نے کچھ نہیں چھپا؟ آخرت میں ایسے لوگ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ آہ لڑکے، ادھر آ ذرا۔ علی پیسوں 100 روپیہ کے لیے پھر بنگلو کے درمیانے خالی پلاٹ پر آیا تھا جہاں ایک بلڈنگ بننے کا کام چل رہا تھا۔ فنان بھی اس کے ساتھ ضد کرتی ہوئی ساتھ آ گئی تھی۔ علی اپنی بہن کو ایک جگہ بٹھا کر بلاک اٹھا کر مزدور کو دے رہا تھا جب ایک آدمی نے اسے آواز دی۔ علی پسینہ صاف کرتا اس کے پاس کیا۔ جی، یہ بچی کون ہے؟ آدمی فنان کی طرف اشارہ کرتا اپنی آنکھوں میں ہوس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ علی کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اس کی بہن کا کیوں پوچھ رہا تھا؟ ابے بتانا، آدمی نے علی کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ بہن ہے میری۔ اچھا، بڑی پیاری ہے۔ کیسا بھائی ہے؟ اتنی دھوپ میں اپنی بہن کو یہاں لے آیا؟ چلو ایسا کرو، اپنی بہن کو میری گاڑی میں بٹھا دو، اے سی چل رہا ہے۔ نہیں، ہمیں عادت ہے، علی نے رٹتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ آدمی کوئی بہت بڑا آدمی تھا لیکن اس کی سوچ بہت غلیظ۔ 100 روپیہ نہیں چاہیے تجھے؟ چل لے کر آ جا، 100 روپیہ اور دوں گا، آدمی سے لالچ دے بولا۔ علی سر ہلاتا فنان کے قریب آیا۔ بھائی پیسے مل گئے؟ نہیں دے رہے تھے۔ نہیں دے رہے؟ اب میں بھی یہاں نہیں آؤں گا، چلو میرے ساتھ، علی نے کہتے ہی فنان کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے کھڑا آدمی کھول کر گالیاں دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا ان کے پیچھے جانے لگا۔ بھاگو فنان، تیز! علی اسی آدمی کی گاڑی اپنی طرف آتا دیکھ کر فنان سے بولا۔ بھائی میں اور تیز کیسے بھاگوں؟ پھولی سانسوں کے ساتھ فنان اپنے بھائی سے بولی۔ سڑک ابھی سنسان تھی۔ علی نے پلٹ کر دیکھا، گاڑی بہت نزدیک آنے لگی۔ فنان، گلی میں مڑو۔ دونوں جانے ہی لگے تھے کہ فنان ہلکا سا لڑکھڑائی۔ آدمی تیزی سے دروازہ کھول کے گاڑی سے اترا۔ تو بڑا تیز نکلا کمینے، رک! آدمی نے علی کی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے جبڑے کو پکڑا۔ چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ فنان، بھاگو! علی اس کا ہاتھ ہٹاتے چیخ کر بولا۔ اس آدمی نے علی کو زور سے زمین پر پٹکا، فنان پہ تیزی سے جھپٹا۔ چل بھی بھئی، آجا! فنان کو زمین سے اونچا کر کے گاڑی میں ڈالنے لگا۔ فنان ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ علی نے اس آدمی کی ٹانگیں پکڑ لیں۔ چھوڑ دو میری بہن کو، چھوڑ دو میری بہن کو! بھائی بچائیں! سناٹے میں ہر طرف آوازیں گونج رہی تھیں جب کسی گھر کا دروازہ کھلا۔ اوئے، بچی کو اغوا کر رہا ہے یاسر، جلدی باہر آؤ! اس لڑکے کی آواز پر اس آدمی نے جلدی سے فنان کو زور سے نیچے پٹکا جو نیچے ٹانگوں کو پکڑے علی سے ٹکرائی۔ علی سے چھوڑتا فنان کو گلے لگا کر ساتھ رونے لگا۔ کہاں ہے؟ اسد و یاسر گھر سے نکلتے ہوئے بولے۔ بھاگ گیا سالا! تم دونوں سو گئے تھے کیا؟ بعد میں ڈانٹنا، پہلے دیکھو چوٹ تو نہیں لگی دونوں کو؟ اسد کہتے ہوئے ان کے قریب آ کر نیچے بیٹھا۔ ڈرو مت! چلا گیا وہ، اٹھو دونوں، شاباش! علی آنسو پوچھتا فنان کو ساتھ لگائے کھڑا ہوا۔ اندر آؤ۔ نہیں بھائی، ہم جا رہے ہیں، تھینک یو! علی آنسو صاف کرتا روتی ہوئی فنان کو پیار کرتا گلی کی طرف مڑ گیا۔ تینوں لڑکے دونوں کو جاتا دیکھتے رہے۔ حبور، کیا کر رہی ہو؟ ارے واہ، کلرنگ ہو رہی ہے! فضا بیگم پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ حبور نے اپنی ماں کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ کام میں مشغول ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اتنی چپ کیوں ہو گئی ہے میری بیٹی؟ مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں امی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، حبور اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، پرسوں حیدر انکل کے گھر جائیں گے، پھر وہیں سے پارک چلیں گے، فضا بیگم پیار سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو امی، کیا ہم کل چلیں پلیز؟ حبور ڈرائنگ بک بند کرتی پرجوش سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ کل تمہاری خالہ آ رہی ہیں، ورنہ ضرور جاتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے۔ حبور ایک دم افسردہ ہوتی ہوئی دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ فضا بیگم حبور کا موڈ بدلتا دیکھ کر لمبی سانس لیتے باہر نکل گئی۔ کیا علی ہوگا وہاں؟ حبور سوچتی ہوئی اٹھ کر اپنے شوز پہن کر کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم میں گئی۔ ابو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تیمور صاحب نے چشمہ اتار کر مسکرا کر اپنی چھوٹی لیکن سمجھدار بیٹی کو دیکھا جو اپنے باپ کی طرح نرم دل کی مالک تھی۔ آ جاؤ میری جان۔ حبور چلتی اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ابو، کیا آپ مجھے پارک لے کر جا سکتے ہیں؟ ابھی تو بیٹا کام ہے، کل چلیں گے۔ کل خالہ آ رہی ہیں، مجھے آج جانا ہے، حبور منہ پھیلا کر بولی۔ ابھی بہت ضروری کام ہے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے میں اپنی بیٹی کو نہیں لے کر جاتا؟ تیمور صاحب نے اس کی پریشانی چومتے ہوئے سمجھایا۔ اوکے ابو۔ حبور مایوس ہوتی اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔